بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخی خطبہ۔ اللہ ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور سارے گروہوں کو شکست دی۔ کسی شخص کو جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون ریزی کرے۔ کسی سرسبز درخت کا کاٹنا بھی اس میں جائز نہیں ہے۔ میں نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو پاؤں میں مسل دیا ہے، مگر مجاورات کعبہ اور حاجیوں کو ابھی زمزم پلانے کا انتظام باقی رکھا جائے گا۔ اے گروہ قریش، تم کو اللہ نے جاہلیت کے تکبر اور آباء پر فخر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کل آدمی آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے گروہ قریش، تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس سوالیہ فقرے کو سن کر قریش یعنی اہل مکہ نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بزرگ بھائی اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سن کر فرمایا، اچھا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ اس خطبے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر جا بیٹھے اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بیعت لینے لگے۔ مردوں کی بیعت سے فراغت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں سے بیعت لینے پر مأمور فرمایا تھا، اور خود بنفس نفیس ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ صفوان بن امیہ فتح مکہ کے بعد بخوف جان یمن کی طرف بھاگا۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس کی قوم سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صفوان کے لیے امن طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امن دی، اور اس امر کے ثبوت کی غرض سے اپنا امامہ جو مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر تھا، مرحمت فرمایا۔ عمیر بن وہب صفوان کو یمن کے قریب سے واپس لائے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مہینے کے مہلت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مہینے کے مہلت عطا فرمائی۔ یہ صفوان وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں کے مکہ میں داخل ہوتے وقت مزاحمت کی تھی، اور پھر مقابلے کی تاب نہ لا کر فرار ہو گیا تھا۔ یہی حالت اکرمہ بن ابی جہل کی بھی ہوئی، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا۔ یہ دونوں جنگ حنین کے بعد بخوشی مسلمان ہو گئے تھے۔ جزاک اللہ خیرا۔